تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ مولانا فرماتے ہیں کہ بیل کو باہر سے اور انسان کو اندر سے دیکھا جاتا ہے، بیل کو باہر سے اور انسان کو اندر سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے کہ کتنا مصفہ مجلہ ہے۔ انتہائی صفائی کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی کے صحابی نے تھوڑی سی کھجوریں پیش کی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو گئیں۔ بلال ان کھجوروں کو مال پر اس طرح پھیلا دو کہ اللہ کی نظر میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر خطاب کے بارے میں آیا کہ اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج میں اتنا دے رہا ہوں کہ شاید میں ابابکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ ہر موقع پہ ابابکر آگے نکل جاتے ہیں، تو آج میں ایسا کرتا ہوں کہ پورا 50% جو ہے وہ پیش کر دوں گا تو مقبول ہو جاؤں گا۔ لاکن پیش کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول ہیں، ان کی پوری کلیات اقبال میں بے شمار ایسے موقع آئے ہیں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، مصطفیٰ برسا خویش کی دی ہم آؤز، کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا دو کہ دین مکمل انہی کی ذات ہے۔ اگر وہ نہ رسیدی، اگر ان تک نہ پہنچ سکے تمام بو لہبی، سب جو ہے وہ لہبی ہے۔ یہ علامہ اقبال کا انداز ہے۔ پوری کلیات اقبال میں بے شمار ایسے اشعار ہیں جو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں لکھے گئے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر ایک خصوصی نظم جو ہے وہ لکھی ہے کہ جب عمر خطاب پیش کر چکے تو اتنے میں کیا ہوا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے متاع عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شریف، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شریف، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہوئے اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغی، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ابابکر صدیق نے اپنے گھر کا کل اساس البیت، سارا کا سارا سامان لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں نثار کر دیا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ جب کسی ایک بندے نے اپنے آپ کو شعوری طور پر اس انداز میں پیش کیا تو اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے پر قادر ہے اور وہ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ تم اپنے جیسے بچوں کو پالتے ہو قربانی کے لیے وہ پہاڑ دیکھنے ہو جاتا ہے۔ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیا ہوا اللہ تعالیٰ ایسے پرورش کرتا ہے کہ پہاڑ کی طرح سے اس کو بنا دیتا ہے۔ تو جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہو ان کے ساتھ کیا ہوگا، تا قیامت تک کے لیے ان کی نسل میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے فروغ کے لیے اور عشق محمد عربی علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے۔ نبی پشت پر حضرت ابابکر صدیق، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحرے پرا شوق و پرا اسرار ہے رومی، تو بھی ایسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ اس عاشق کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، اس عاشق کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہ احرار ہے رومی، کہ عشق کے راستے کے مسافر ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور منزل سے ہم کنار کرتے ہیں، منزل پر پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے تو یہی ریفرنس میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ ہمارے معاشرے کی قدر و شخصیت علامہ اقبال اپنے آپ کو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کا ایک ادنا سپاہی جانتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ جو شاعر مشرق ہیں، وہ جو حکیم الامت کہلاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حضرت مولانا سے اس انداز میں جوڑتے ہیں
مولانا کی پہچان کے لیے یہی کافی ہے کہ نانیالی طور پر ربیالی طور پر بابا صدیق سے کا تعلق ہے اور نانیالی طور پر خوارزم شاہ سے آپ کی نسبت ہے. آپ کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ افغانستان کے علاقے میں رہتے تھے. حضرت مولانا کی پیدائش وہیں ہوئی اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے والد گرامی کے بارے میں ایک بشارت ایک ہی رات میں مفتیان بلخ کو اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اشارہ آیا کہ بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا تھا. اصحاب کے ساتھ اللہ کے نبی جلوہ فروز تھے اور آپ نے یہ اعلان فرمایا بہاؤالدین بلخی کے بارے میں. مناقب رومی جو حضرت مولانا کی حیات پر کتاب ہے, شمس الدین افلاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا ہے. اس میں واقعات لکھے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل صبح سے تمام مفتیان ملت بلخ کے جتنے بھی مفتی تھے وہ بہاؤالدین بلخی یعنی کہ مولانا کے والد گرامی کو شمس العلماء کے نام سے یاد کریں. ایک ہی رات میں تمام مفتیوں کو یہ بشارت اللہ کے نبی کی جانب سے ہوتی ہے. صبح جب اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں رات میں یہ بشارت ہوئی. تو سوچئے کیا عالم ہوگا کہ اللہ کی مخلوق اسی طرح سے ان کی طرف لپکنے لگی جیسے مکھیاں شہد کی مکھیاں پھولوں کی طرف دوڑتی ہیں. بہت خطرہ پیدا ہو گیا کہ سارے لوگ ان کی طرف ہو گئے. ہمارا معاملہ کیسے چلے گا؟ ہمارا معاملہ کیسے چلے گا؟ ظاہر پرستوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے اور ظاہر پرستوں کا جو سرخیل ہے وہ ابلیس لعین ہے. وہ اس کی نظر بھی ظاہر کی نظر ہے, اندر درد نہیں جاتی ہے. تو اس وقت کی علماء نے علماء سوء جس میں ایک نام بہت اہم نام ہے ظاہر علوم کے امام فخر الدین غازی, اس میں پیش تھے خوارزم شاہ کے کان بھرے گئے, غلط صحیح ساری رپورٹس دی گئیں کہ یہ ساری باتیں تو ان کی طرف جاتی ہے, آپ کی طرف کوئی آتا نہیں ہے, کل کو ایسا نہ ہو کہ حکومت کا قبضہ ہی کر لیں. تو اس نے کیا کیا بادشاہ وقت نے خوارزم شاہ نے ایک تھال کے اندر قلعے کی چابیاں اور خزانے کی چابیاں رکھ کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھجوا دی اور کہا کہ سبھی کچھ تو آپ کے پاس ہے, یہ دو چیزیں خامخواہ کو ہمارے پاس ہے, یہ بھی آپ ہی رکھ لیجیے. مولانا کے والد اس لطیف اشارے کو سمجھ گئے اور آپ نے اسی لمحے بلخ سے ہجرت کرنے کا شعوری فیصلہ کر دیا اور اعلان بھی کر دیا کہ یہ زمین اب ہمارے لیے نہیں ہے, ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ماحول تمہارے لیے سازگار نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ. اللہ کی زمین جو ہے کم نہیں ہے, بہت پھیلاوا ہے اس کا, وہ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گا. آپ کے والد گرامی نے اس واقعے کے بعد بلخ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ جب بلخ کی سرحدوں سے جو کہ افغانستان کا علاقہ ہے موجودہ وہاں نکلا اور پلٹ کر انہوں نے اپنے گھروں کی طرف دیکھا جہاں صدیوں سے ان کے آبا و اجداد جو ہے رہتے تھے. تو تمام خانوادے نے زاری کی, روئے کہ ہم سے ناحق ہمارا حق چھین لیا گیا, ناحق ہمارا حق ہم سے چھین لیا گیا. تو سب نے جب زاری کی تو وہ علاقہ کھولی گریاں کہلاتا ہے. آج بھی اس وقت جو چشمے جاری ہوئے تھے آج بھی وہاں زمین جو ہے پانی, زمین سے پانی ابلتا ہے ان اللہ کے دوستوں کے غم میں جن کو کچھ خود پسندوں نے اپنے ناجائز مقاصد کے لیے زمین سے نکلنے پر مجبور کر دیا. وہ کھولی گریہ آج بھی وہاں چشمے جاری ہیں. جو بھی قافلہ سفر کرتا نیشا پور اس دور کے خواجہ فیض الطاہر رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے سے ملتا ہوا ان سے میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں. کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ خواتین موجود ہیں, بچے ہیں اور کچھ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہیں. کہ اچھا ہو کہ گفتگو بھی مکمل ہو جائے, مولانا کا تعارف بھی ہو جائے اور وقت پر محفل برخاست بھی ہو جائے. جب یہ قافلہ آگے بڑھا اور اونٹوں پر سوار تھے لوگ, 70 اونٹوں پر مولانا کے والد گرامی کی لائبریری کے تمام کتب جو ہیں وہ 70 اونٹوں پر سوار تھی. باقی اساساً بیت بھی ساتھ تھا. جب یہ لوگ بغداد کے قریب پہنچے اور بغداد کے یہ جو خلیفہ بغداد کے جو سرحدی محافظ تھے انہوں نے عجیب وضع خطا کے لوگوں کو دیکھا اور سوال کیا کہ آپ لوگ کون ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. تو مولانا کے والد گرامی نے اونٹ پر سوار تھے جس میں وہ جودہ کہلاتا ہے جس پہ بیٹھتے ہیں اندر,
تو سر باہر نکال کر آپ نے فرمایا کہ لا مکان سے آتا ہوں لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ لا مکان سے آتا ہوں لا مکان کو جاتا ہوں کہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ جواب جب دیا تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ انداز تکلم، یہ گفتگو کا انداز آس پاس مروج نہیں تھا۔ تو بھاگے بھاگے میں خلیفہ بغداد کے پاس گئے کہ صاحب کچھ لوگ ایسے عجیب وضع خطا کہ ان کے کپڑے بھی الگ ہیں، ان کا لباس بھی الگ ہے، کیونکہ بلخ افغانستان سے جا رہے تھے۔